بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 18 کے جس کا عنوان ہے باب عرض الاسلام علی الام النصرانیہ، یعنی اگر کسی کی ماں نصرانی ہے تو اسے دین اسلام کی طرف دعوت دینا، اس بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس باب میں۔ اور یہ کہ کسی کی ماں ہو یا باپ ہو، وہ نصرانی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کا وہ کوئی پیروکار ہو دین اسلام کے سوا، یعنی وہ کوئی غیر مسلم ہے، تو اسے دین اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ چیز والدین کے حقوق میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ تو یہاں بطور خاص امام بخاری رحمہ اللہ نے نصرانی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے تو وہ واقعہ یہ تھا اور حقیقت یہ تھی کہ وہ ماں نصرانی تھی، تو تاکہ بات اصل حقیقت کے زیادہ قریب ہو جائے اس وجہ سے نصرانی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ناظرین کرام اس سے قبل یہ حدیث چونکہ ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، حدیث کی عبارت جو کہ اصل عبارت ہے یعنی عربی عبارت، لہذا آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے ترجمے اور تشریح سے۔ تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب بھی کوئی بھی انسان ہو، خواہ وہ یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہودی یا نصرانی، لیکن جب اسے میرے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میں کون ہوں تو وہ بے ساختہ اور برجستہ اور بے اختیار مجھ سے انتہائی محبت کرنے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے آ رہی ہے، اور درمیان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بارے میں مجھے ہمیشہ یہ بڑی ہی آرزو رہا کرتی تھی کہ کاش میری ماں مسلمان ہو جائے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی، وہ نصرانی تھی، ابو ہریرہ کی ماں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اس بات کی آرزو اور تمنا رہا کرتی تھی کہ کاش میری ماں مسلمان ہو جائے، اور میں بہت زیادہ کوشش کیا کرتا تھا، ہمیشہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ میں خوشامد کیا کرتا تھا کہ ماں دین برحق قبول کر لو، لیکن یہ کہ وہ میری بات مانتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ انکار ہی کیا کرتی تھی۔ اور ایک دن یہ صورتحال پیش آئی کہ میں نے بدستور ہمیشہ کی طرح ماں کے سامنے یہ فریاد کی، یہ گزارش کی کہ ماں اللہ کا دین برحق قبول کر لو، تسلیم کر لو، اور ماں نے بھی حسب معمول انکار ہی کیا۔ تب میں انتہائی رنجیدہ و افسردہ اور بہت زیادہ دل گرفتہ وہاں سے روانہ ہوا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور صورتحال بیان کی۔ بلکہ ناظرین کرام جس طرح دوسری روایات میں اس موقع پر یہ تذکرہ بھی ہے کہ زار و قطار روتے ہوئے کہ آنکھوں سے ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آنسو بہہ رہے تھے غم کی وجہ سے، کیونکہ اس موقع پر بطور خاص جب انہوں نے اپنی ماں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی تھی تو صورتحال یہ بن گئی تھی کہ پہلے تو ہمیشہ ان کی ماں صرف انکار ہی کیا کرتی تھی، لیکن اس بار اس نے کیا کیا کہ انکار بھی کیا، اور مزید یہ کہ کچھ نازیبا قسم کے کلمات بھی کہے، دین اسلام کے بارے میں کچھ بہت ہی سخت قسم کی باتیں کہہ ڈالیں، جس کی وجہ سے ابو ہریرہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے،
اور روتے ہوئے وہاں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور تمام ماجرا بیان کیا، اور اس کے بعد روتے ہوئے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یعنی ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں واپس وہاں سے روانہ ہوا، اور جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ ماں نے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لیکن دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ بند کر رکھا ہے ماں نے، اور کچھ پانی گرنے کی آواز محسوس ہوئی، گویا اندازہ یہ ہوا کہ شاید ماں اس وقت غسل کر رہی ہے، نہا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دوسری روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ ماں نے کہا کہ تمہل، یعنی اے ابو ہریرہ ذرا انتظار کرو، ابھی گھر کے اندر نہ آنا۔ انتظار کو کہا کہ وہیں رک جاؤ ذرا، تو یہ رک گئے۔ اور اس کے بعد جب ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ اندر، تب یہ اندر گئے۔ اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ دیگر روایات میں بھی اور اس روایات میں بھی یہاں یہ کہ ماں نے یہ کہا کہ یا ابا ہریرہ انی اسلمت، اے ابو ہریرہ میں تو دین اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اور دوسری روایات میں یہ تفصیل بھی ہے کہ ابو ہریرہ جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ نہا دھو کر ماں نے صاف ستھرا نیا لباس، نئے کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں، یوں صاف ستھری ہوئی بیٹھی ہے۔ اور اس کے بعد ماں نے یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں۔ اب ابو ہریرہ کی خوشی کا تو بس کیا کہنا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، اور فوراً کہ صبر ہی نہیں ہو سکا، فوراً دوبارہ واپس الٹے قدموں پھر چل پڑے کہ کچھ دیر پہلے گئے تھے روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اور شدت غم کی وجہ سے انتہائی دل گرفتہ، اور جا کر وہاں فریاد کی تھی کہ اے اللہ کے رسول ذرا اس کی ہدایت کے لیے، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اور اب دوبارہ انتہائی شاداں و فرحاں، ہنسی خوشی پھر روانہ ہو گئے، اور فوراً وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور یہ خوشخبری سنائی کہ میری ماں تو مسلمان ہو گئی، کہ اے اللہ کے رسول آپ کی دعا فوراً ہی اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، اور تب اس موقع پر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی اور میری والدہ کے لیے بھی دعائے خیر فرمائیے۔ پہلے گزارش کی تھی کہ ہدایت کی دعا، اور ہدایت تو نصیب ہو چکی ہے اب، اور وہ دعا تو قبول ہو چکی ہے، اب لہذا اب دوبارہ گزارش کی، اب کس مقصد کے لیے دعا، کہ مزید خیر و خوبی کے لیے اور برکت کے لیے دعا۔ تب یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعائے خیر فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہم عبدک ابو ہریرہ و امہ احبہما الی الناس، یعنی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو یہ ابو ہریرہ، اور اسی طرح تیرے اس بندے کی جو ماں ہے، تو اے اللہ تو ان دونوں کو سبھی لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دے، کہ سبھی لوگ انہیں ہمیشہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کریں، ان کی عزت کیا کریں، اور سبھی انسانوں کے دلوں میں ان دونوں ماں بیٹے کی ہمیشہ کے لیے عزت گھر کر جائے، یہ دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے ناظرین کرام سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس کتاب میں جو یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے ابتدا سے مسلسل،
کہ والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ انسان کس طرح باادب طریقے سے زندگی بسر کیا کرے، کہ کتاب کا نام ہی ہے الادب المفرد، تو سب سے پہلے والدین کا تذکرہ۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ اور ان کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا اور انہیں ملحوظ خاطر رکھنا، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ والدین اگر غیر مسلم ہوں تو انہیں مناسب طریقے سے اور ادب و احترام کے ساتھ انسان دین برحق یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیا کرے، کہ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو مسلسل دعوت دیتے رہے اور اس کوشش میں ہمیشہ مشغول و منہمک رہے۔ اور بقول اہل علم اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر والدین مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن کسی گمراہی میں مبتلا ہیں، بے دینی کا وہ شکار ہیں، اور یہ کہ دین پر وہ اتنا زیادہ عمل نہیں کرتے، تو یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور بہت ہی پیار بھرے لہجے میں انسان اپنے ماں باپ کو اگر کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو انہیں وعظ و نصیحت کیا کرے بڑی محبت کے ساتھ، کہ یہ چیز بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے اور داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام، اہل علم نے یہاں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان کو کسی شخص میں خیر و خوبی کے آثار نمایاں محسوس ہوں، کہ یہ جو تقوی ہے، للہیت ہے اور دینداری کا معاملہ ہے، اگر کسی انسان میں یہ خوبیاں نظر آتی ہوں کسی کو، تو اب اگر وہ اسے دعا کے لیے کہتا ہے کہ اپنے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے دعا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ یہاں اس حدیث میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میرے لیے دعا کیجئے، لہذا اگر کوئی شریف انسان ہے، دیندار ہے، تو اسے دعا کے لیے اگر کہا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ اس حدیث سے اور اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ان کی والدہ، ان دونوں کا مقام و مرتبہ واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پہلے ان کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب وہ مسلمان ہو چکی، وہ دعا قبول ہو چکی، تو پھر ان دونوں کے لیے، ماں اور بیٹے کے لیے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تمام انسانوں کے دلوں میں ان دونوں ماں بیٹے کی محبت کے جذبات پیدا فرما دے۔ تو جب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا فرما رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں کا بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور سبھی لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث کی ابتدا میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ سبھی لوگ مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا جو کوئی بھی ہو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آگے یہ باب نمبر 19 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب بر الوالدین بعد موتہما، یعنی زندگی بھر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، ان کی خدمت بجا لاتا رہا اور ان کی خبرگیری کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے،
اور یہ تو قانون قدرت ہے، سبھی نے جانا ہے جلد یا بدیر ہر ایک کی باری آنے ہی والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ جو موت ہے اس کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے ضرور بضرور، جلد یا بدیر، کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، والدین ہوں یا جو کوئی بھی ہو، ہر ایک نے جانا ہے۔ اور والدین کسی کے چلے گئے، اور انسان کی نگاہیں اب زندگی بھر ہمیشہ کے لیے بس والدین کی نگاہ، والدین کی شکل دیکھنے کے لیے اب نگاہیں ترستی ہی رہ گئیں۔ جو گیا پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ اب کیا کرے انسان کہ جو گیا وہ کبھی نہیں آنے والا، دوبارہ پلٹ کر تو کیا تعلق ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ جدائی ہو گئی۔ اب ہم ان کے کسی کام ہی نہیں آ سکیں گے، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اب کیا ہم؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت، اور اللہ کی طرف سے یہ فضل و کرم، اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ جو احسانات کا سلسلہ ہے، ان احسانات کا یہ عظیم سلسلہ، اور اس بارے میں عظمتیں اللہ کی طرف سے اور رحمتیں، یہ ملاحظہ ہوں کہ اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو، کہ ماں باپ چلے گئے تو یہ دل کتنا دکھی رہتا ہے، کتنا دکھی رہتا ہے انسان کا دل، کہ اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے، چلے گئے، اب کیا کرے انسان، اور کس طرح اس تعلق کو قائم رکھے، اور کس طرح انسان اپنے فوت شدہ ماں باپ کے کسی کام آ سکے۔ تو انسان اپنے فوت شدہ ماں باپ اور دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی انسان ان کے کام آ سکتا ہے، اور کس طرح ان کے کام آ سکتا ہے، اور ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جسے اختیار کرنے کے ذریعہ انسان اپنے والدین کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے ان کی قبر کے اندر، اور ان کی وفات کے بعد بھی یہ چیز ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، البتہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں گفتگو لیے ہوئے ہم ناظرین کرام حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔